الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل التقدير نوازی حضرات اللہ رب العالمین کا احسان ہے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کے بعد عید اور خوشی کا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اور مسلمانوں کی خوشی کا دن وہ اللہ رب العالمین نے عید الفطر عید الاضحیٰ کے طور پر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک اللہ کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اس میں روزے کی نعمت، اس میں سحر اور افطار کی نعمت، اس میں قرآن کریم سننے پڑھنے کی نعمت، تراویح کا اہتمام، یہ اس کی نعمت۔ تو رمضان کے اندر اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں میں مشغول رکھا، پھر آخر میں جا کر اللہ نے اعتکاف جیسی عبادت نصیب فرمائی، پھر اس میں راتیں شب قدر کی راتیں اللہ نے نصیب فرمائی۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے، تو جتنا ہم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں پر اور زیادہ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اب اللہ رب العالمین نے جن لوگوں پر اگر ہم ان چیزوں کو رمضان اس کی تمام عبادات ایک ایک چیز کو اگر نعمت سمجھ کر شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ ان نعمتوں میں ترقی نصیب فرماتا رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ایسے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے بادشاہت دی، عام بادشاہوں والی بادشاہت نہیں، اللہ نے انہیں وہ بادشاہت دی جس میں ہوا ان کے تابع تھی، ہاں جنات ان کے تابع تھے اور دیگر چرند پرند درندے ہر چیز، ہوائیں ہر چیز ان کے تابع تھی، شیطان ان کے قبضے ملک میں تھے۔ اللہ نے ایسی سلطنت ایسی بادشاہت آپ کو نصیب فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے تمام پرندوں کو جمع کیا، حاضری بھی ہدہد پرندہ نہیں پایا، ہدہد پرندہ۔ فرمایا
یہ کہاں غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کہ یہ اگر آئے اور آنے کے بعد اگر صحیح عذر نہیں بیان کر سکا تو میں اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ وہ پرندہ آیا، اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں چلتے چلتے ایک ایسی سلطنت پہ پہنچا کہ وہاں اس ملک کا نام ملک سبا ہے، اس کی جو بادشاہ ہے وہ ایک خاتون عورت ہے جس کو ملکہ سبا کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، وہ اپنے تخت پر براجمان ہے اور بڑی جام و جلال ہے، بڑے حشم و قدم ہیں اور بڑی عجیب چیزیں اس کے پاس ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ گمراہ ہے، وہ راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ جب اس نے یہ باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی تو پھر آپ نے ہدہد سے کہا کہ میں خط دیتا ہوں، یہ خط وہاں پہنچاؤ۔ خط لکھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں بڑائی تکبر نہ کرو اور فرما بردار بن کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ صرف خط ہے، اس کے اندر کتنی معنویت ہے، کتنا اس کے اندر بہت بڑا ایک بادشاہ کا کلام چھپا ہے۔ کہا کہ میرے مقابلے میں تکبر مت کرو، آ جاؤ۔ خط پہنچایا ہدہد کے ذریعے سے، ہدہد نے لے جا کر کے اس کے تخت کے اوپر ڈالا، اس نے اٹھایا، اس کو پڑھا، مشاورت کی کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے مشاورت کے بعد کہا کہ یہ خط جس انداز سے پہنچایا گیا ہے یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جس کی طرف سے یہ خط آیا ہے وہ بہت رعب والا ہے، جس کے پاس بادشاہت بڑی عجیب قسم کی۔ اس نے تحفے تحائف دے کے بھیجا کہ دیکھیں کہ کیا انداز ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے واپس کر دیے، کہا کہ مجھے اس سے مرعوب مت کرو، ہم اس سے کہیں بہتر اور زیادہ چیزوں کے مالک ہیں۔ اور پھر وہاں سے ملکہ سبا اپنے ملک سے روانہ ہو گئی، اور فرماتے آ گئی، قریب تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت زیادہ، یہاں تک لکھا کہ اس کے جانوروں کے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے غبار بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نظر آنے لگے۔ کہا کہ اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لاتا ہوں۔ آپ نے کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا ہوں۔ آپ نے جب اس نے یہ بات کہی پھر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یمن کی طرف دیکھیے تو تخت پڑا ہوا تھا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی۔ وہ پہنچی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کی، کہا دیکھو پہچانو تمہارا تخت ہے، کہنے لیکن میرا تخت ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی سلطنت، ایسی طاقت، ایسا رعب، ایسی بادشاہت دی کہ ہر چیز پر آپ کی حکمرانی ہے، مگر کیا کر رہے ہیں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد لیبلونی آزمانا چاہتے ہیں۔ اشکر ام اکفر کی شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے؟ ہاں، تو ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنی ذات کے لیے شکر ادا کیا۔ تو فرمایا کہ اور جو اللہ سے نافرمانی کرے، ناشکری کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت لقمان حکیم بہت بڑے حکمت دانا قسم کے انسان تھے،
اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی، ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن کریم کے ایک رکوع میں بیان کیا، ان کے نام کی پوری ایک سورت اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی، ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان حکیم کو حکمت دی، ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، انہوں نے شکر ادا کیا۔ ہاں، اللہ نے ان کو ان کی جو نعمتیں ان کو دی، وہ ایک پیغمبر ہیں، ایک حکمت سے بھرپور انسان ہے۔ فرمایا حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا آپ کو یہ چیز کیسے ملی؟ فرمایا سچ بولنے کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، لیانی اور فضول باتوں سے دور رہنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ ان چیزوں پر شکر ادا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لقمان حکیم، اب ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہم نے مال خرچ کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ فطر دیا، اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ صدقات دینے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ ہم نے رمضان میں تراویح پڑھی، اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ ہاں، جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ان پر ہم شکر ادا کریں گے، اللہ اس کے نعم البدل ہمیں رمضان کے علاوہ بھی ان نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے رہیں گے۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس پر اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں، اللہ غیر رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرماتا رہے گا۔ ہاں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تمہارے نعمتوں میں اضافہ فرمائے، جو تم نے نعمتیں لی اس پر شکر ادا کیے، بڑھتی چلی جائیں۔ ہاں، تو ہمیں اللہ کا رمضان اور اس کی تمام عبادات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رمضان کے بعد کی زندگی میں فکر کرنا چاہیے۔ فکر کیا ہے کہ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، قرآن کریم پڑھا، تراویح پڑھی، تمام نیک عبادات کیے، اعتکاف کیا، راتوں میں جاگے۔ اب اس بات کی فکر ہو کہ یہ اعمال جو میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اب میں ان اعمال پر کیسے قائم رہوں، دائم رہوں، یہ اعمال میری زندگی میں موجود رہیں، اگلی زندگی میں میرے پورے سال یہ اعمال چلتے رہیں، اس کی فکر کر۔ ہاں، یہ اعمال میری زندگی سے ختم نہیں ہو جائے، میں صرف رمضان کا مسلمان نہیں، میں پوری زندگی کا مسلمان، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے میں میں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے۔ ہاں، اب اس میں میری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے تو اس کے لیے فکر کرنی۔ اس کے لیے بھائی ہم کوشش کریں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو جائیں، مسجد کے اندر تبلیغی جماعت کی تعلیم ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں، کوئی ماحول ہم ضرور لے لیں، دینی ماحول، تاکہ ہم دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں۔ کوئی ایک طریقہ ہم اپنائیں، علماء کی مجلس، مسجد کا ماحول، اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ بیٹھنا، تعلیم میں بیٹھنا، گشتوں میں جڑنا، کوئی نہ کوئی عمل ہم اس میں اپنے آپ کو جوڑیں گے، اللہ مسجد کے ماحول سے جوڑ دے۔ ہاں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تو فرمایا ایسے لوگ جنت میں جائیں، ایسے لوگ کو اللہ نے بلایا کہ اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کر لے تو موت کے وقت اس پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم مت کرو، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں جنت کی بشارت ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہاں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھی اور دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تو چاہے گا، جو تو مانگے گا، اللہ تجھے وہ دے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب رحمان غفور الرحیم رب کی طرف سے تیرے لیے مہمان نوازیاں، تیرا رب تیرا میزبان ہے۔
تو میرے عزیز دوستو استقامت اختیار کرنی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی، آپ کا ذکر ہوا اللہ کے رسول کی مجلس میں، فرمایا بہت اچھے انسان ہیں، صرف تہجد کا اہتمام کر لے. فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی یہ بات سنی، مجھے یہ معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ گزرا، حضرت علی کا زمانہ گزرا، حضرت حسن کا زمانہ گزرا، اور فرمایا حضرت امیر معاویہ کا زمانہ چل رہا ہے. وہ دن سے آج تک میری تہجد کی نماز ناغا نہیں ہو. اللہ کے رسول نے چاہت ظاہر کی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس چاہت پر قربان کر کے دکھایا. اللہ رب العالمین اعمال میں مضبوطی اختیار کرنے والوں کو بڑے مقامات سے نوازتا. تو ہم کوشش کریں کہ مسجد کے ماحول میں علماء کی مجلس میں جڑ جائے تاکہ ہمارا رمضان محفوظ ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ نے معافی کے دربار لگائے تھے. اللہ نے عام معاف کرنے کے لیے، اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ میں اگر شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ فرمایا کہ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا اور کریم ذات ہے، تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، میری مغفرت فرما دیجیے. اللہ نے معافی کے دربار کھولے تھے، اللہ کے رسول نے معاف کرنے کے لیے راستے بتائے تھے. تو ہم رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس وقت ہم عید کے اندر موجود ہیں، عید کی خوشیاں ہیں، اور اب اس کے بعد ہم نے لوگوں کے ساتھ، ابھی عید کی نماز ہو جائے گی، اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ گلے ملیں، لوگوں کے ساتھ گلے مل لیں. اب دل میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے، اور دل سے دل ملائے جا رہے ہیں اور اندر نفرتوں کے انبار بھرے ہوئے. ایسے گلے ملنا، ایسی منافقت کے ساتھ ملنے کا کیا فائدہ؟ جن کے اندر دلوں میں جوڑ نہ ہو، دلوں میں محبت نہ ہو، صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ٹھکا ٹھک گلے ملے جائے، ایسے گلے ملنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. جہاں دلوں میں محبت ہو، ملنا محبت کے ساتھ ہو، چاہتوں کے ساتھ ہو، اور اس کے اندر چاشنی ہو، لذت ہو، ایک دوسرے پر فدا ہو، ایسی چاہت چاہیے. اس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے. گلے ملنا صرف یہ نہیں ہے کہ بس گلے مل لیے اور رسم ہم نے ادا کی، نہیں، صلہ رحمی کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، بھائی بھائی کو معاف کرے، والد اولاد کو معاف کرے، اولاد والد کو معاف کرے، رشتہ دار ایک دوسرے کو معاف کرے، میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کرے، ہر ایک اپنے ملازمین کو معاف کرے، ہر ایک دوسرے کو معاف کرے. معافی کا جذبہ لے کے اٹھے. رمضان کا پیغام بھی یہی، عید کا پیغام بھی یہی. جب ہم یہاں سے اٹھ رہے ہوں گے اللہ اعلان کر رہا ہوگا فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، تم اپنے گھر بخشے بخشائے اللہ کی معافی لے کر کے لوٹ جاؤ. تو ہم لوگوں کو معاف کرنا نہیں چاہتے، خود معافی چاہتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا نہیں چاہتے. اللہ سے سلامتی چاہتے ہیں، لوگوں کو سلام نہیں کرتے. اللہ سے خیر چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر نہیں کرتے. اللہ سے اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے. اللہ سے اپنے لیے محبت چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کر رہے. فرمایا ارحموا من فی الارض، رحم کرو زمین والوں پر، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، متقین کی نشانی یہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ، اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان یوصل، وہ اس کو جوڑتے ہیں. ویخشون ربهم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، برے دن کے حساب کے برے ہونے سے ڈرتے ہیں. یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی قطع تعلقی کرنے والا ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن معاف نہیں فرمائیں گے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ فضیلت والے اعمال فرمائیے. فرمایا یا عقبہ صل من قطعک،
جو توڑے اس سے جوڑو، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو تمہیں ظلم کرے اس سے اعراض کرو، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کو معاف کر دو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا برائی تو برائی کے برابر ہے، فمن عفا جس نے معاف کر دیا، واجرہ علی اللہ اس کا اجر اللہ رب العالمین پر ہے۔ جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، دل سے کدورتیں نفرتیں نکال دی، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیا، معاف کر دیا، تو فرمایا اس نے نبیوں والی صفات، نبیوں والا کام کیا۔ صل من قطع جو توڑے اس سے جوڑ، جو محروم کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر۔ ابو جہل کا بیٹا ہے حضرت اکرمہ، آپ علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا اس وقت 15 لوگوں کے لیے اعلان کیا ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اس میں اکرمہ بھی تھے، ان کا نام بھی تھا۔ یہ بھاگے، جدہ پہنچے، یہاں سے سواری ملی، کشتی پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ میرے شوہر کو امان دیجیے۔ اللہ کے رسول نے امان دی، فرمایا نشانی کے طور پر کچھ عنایت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پگڑی اتار کر کے دی، اور یہ اپنے شوہر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جدہ پہنچی، سمندر کے کنارے دیکھا کہ وہ کشتی پر بیٹھ کر کے جا رہے، اور اشارہ کیا، بلایا، فرمایا اللہ کے رسول نے تمہیں امان دی ہے، آ جاؤ چلو۔ فرمایا کیا نشانی ہے کہ امان دی ہے؟ کہا کہ یہ پگڑی دی ہے، لے کر آئی، اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی بات نہ کرنا، ابو جہل کے خلاف بھی بات نہ کرنا، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ کے رسول اٹھے، حضرت اکرمہ آئے، اللہ کے رسول نے اپنی چادر بچھائی، اکرمہ کا استقبال کیا، اس پر بٹھایا۔ حضرت اکرمہ پشیمان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، ہر طرح کی جنگوں میں شریک، اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت میں شریک، تکالیف پہنچانے میں شریک۔ جب اللہ کے رسول کا یہ عمل دیکھا تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے اور فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ مکہ فتح ہوا ہے، دشمنان جو خاندان کے، غیر خاندان قبیلے والے، قوم والے، ظلم کی انتہا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تمہیں نہیں مارا جائے گا۔ عام معافی کا اعلان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، بھائیوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے بچپنے کی عمر سے، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خزانہ، وزیر امور خزانہ ہے مصر کے، اور اس وقت جب بھائی لوگ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ آج کا جو دن ہے یہ پیغام ہے معافی کا، یہ معافی کا پیغام ہے۔ معاف کرنے کا پیغام لے کے جائیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت پیدا کریں، دلوں میں جگہ بنائیں، ایک دوسرے کو جگہ دیں، دلوں میں جگہ بنائیں، دل کے اندر سے کدورتیں، بغض، عداوت نکالیں۔ ہمارے بھائی نے، ہمارے بہن نے، ہمارے عزیز و اقارب نے وہ ظلم و ستم نہیں ڈھائے ہمارے اوپر جو مکہ کے لوگوں نے حضور علیہ السلام پر اور آپ کے صحابہ پر ڈھائے تھے، وہ ظلم و ستم ہم پر نہیں ڈھائے۔ تھوڑی سی باتیں ہیں جو نفرت بنا کر، جن کو انا کا مسئلہ بنا کر دلوں میں ہم نے جگہ دے دی، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اپنے دلوں سے نکال دیا، ان نفرتوں والی باتوں کو جگہ دے دی، ان نفرتوں والی باتوں کو جگہ دی۔ اب حال یہ ہے غیر کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، غیروں کے گھروں میں آنا جانا ہو رہا ہے، مگر بھائی محروم، بہن محروم، ماں باپ کے پاس جاتے نہیں، ملاقات نہیں کرتے۔ یہ ہم نے وتیرہ اپنایا ہے، یہ طریقہ ہے ہماری زندگی کا۔ ایسی زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سکھائی بھی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کا وہ انمول حالات لیں جو ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں، اور فرمایا نا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہ ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو،
اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی طاق راتوں میں شب قدر کی رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا. اور جو آدمی مسلمان کا کینہ بغض اپنے دل میں رکھے ایسے آدمی کا بھی اللہ رب العالمین جو ہے اس کی عبادات اور اس کی مغفرت نہیں فرماتے, قبول نہیں ہوتی اس کی کوئی چیز. تو میرے عزیز دوستو, اللہ نے ابھی موقع دیا ہے, ابھی ہم یہاں سے جس طرح اللہ کی معافی لے کر کے جائیں گے, جس طرح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ, اب بخشے بخشائے لوٹ جاؤ, حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول نے اللہ فرما رہے ہیں. تو ہم اس طرح یہاں سے ہم بھی معافی کا پیغام لے کر کے اٹھے, دلوں میں جگہ لے کر کے اٹھیں, اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح کرنے میں خیر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ صلح کرنا بہترین عمل ہے. ہاں, جو معاف کر دے گا اس کا اجر اللہ پر ہے, جو پہل کر لے گا اور پہل کرنے میں اگرچہ حق پر ہے, اس کی غلطی بھی نہیں ہے, اپنے آپ کو پیش کر دے گا, پہل کر لے گا, اپنے حق کو دبا دے گا, معاف کر دے گا, اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں اسے ایک محل عطا فرمائیں گے. جنت تو دے ہی دیں گے, مگر جنت میں ایک محل اس انعام کا دیں گے کہ تو نے حق پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا, اپنی انانیت کا مسئلہ نہیں بنایا. ہاں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی بہترین تعلیمات دی ہیں, تھوڑی سی نفس کو چوٹ پڑے گی, تھوڑی سی ہمارے اندر جو ہے وہ مشکل پیدا ہوگی, مگر ہمارے گھروں کے اندر صلح صفائیاں ہو جائیں گی, ہماری نسلیں سنور جائیں گی, ہماری انانیت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, بچے رشتوں کے اندر جڑ جائیں گے. ہاں, بچوں کو یہ معلوم ہوگا یہ میرا چچا ہے, یہ میرے چچا بھائی ہیں, یہ میری خالہ ہے, یہ میرے ماموں ہیں, یہ میرے تایا ہیں, یہ ان کی اولادیں ہیں, یہ ان کو پتہ چلے گا. وہ نفرت کی بھیڑ چڑھ کر کے ہم ایک دوسرے کو رشتوں سے بھی محروم ہو گئے. تو میرے عزیز دوستو, ہاں, جہاں جائیں معافی کا پیغام لے کر کے جائیں, اور ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ بھائی اگر کوئی میرا بھائی, میری بہن, کوئی رشتہ دار میرے پاس آ گیا تو اس کو گھر سے دھکے دے کر نہ نکالے, یہ تعلیم نہیں ہے. ہاں, دشمن بھی آ جائے تو اس کو بھی انسان نوازتا ہے, اس کی مہمان نوازی کرتا ہے, خاطرداری کرتا ہے. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں, امتی ہیں, اتنے بڑے عظیم نبی کی اتنی بڑی تعلیمات رکھنے والے نبی کی امتی ہیں. ہم کوشش کریں ہاں کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہو جائے. جہاں اللہ ہمیں مغفرت دے رہے ہیں ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کو جگہ نصیب فرمائے, اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.